آیت کریمہ نمبر 32 سورۃ المائدہ۔ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، دنیا کے پہلے قتل کا تذکرہ آپ نے سماعت کیا تھا، جو سب سے پہلے حسد کی آگ میں جل کر آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ پہلا جرم تھا، لیکن دنیا کو ایک طریقہ بتا دیا اس نے۔ اب اللہ آگے ذکر فرماتے ہیں کہ اس جرم کی پاداش میں آئندہ جو قتل ہوں گے اس کا برابر کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ قاتل کو بھی گناہ ہوگا لیکن اس کو بھی۔ اور اگلی بات ارشاد فرما دی ہے کہ اسی وجہ سے یہ بڑا جرم ہے قتل، ہم نے ہر ایک پر خصوصاً بنی اسرائیل کے اوپر قتل حرام کر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ کوئی قتل کسی جان کو بے گناہ کرے یا فساد برپا کرتے ہوئے کرے تو ایک بندہ قتل نہیں ہے، اس نے کل انسانیت کو قتل کیا کہ ایک حرمت والی جان مار ڈالی تم نے۔ اس کے مقابلے میں جو لڑائی میں دنگے فساد سے پیچھے ہٹ کر کسی قتل سے کسی کو بچا دیتا ہے، فرمایا ایسا سمجھا جائے گا گویا اس نے کل انسانیت کو حیات بخشی ہے، کیونکہ یہ جرائم سے پیچھے ہٹ رہا ہے، ذریعہ نہیں بنا۔ اللہ لیکن فرمایا ہم نے بنی اسرائیل میں بڑے رسول بھیجے دلائل کے ساتھ، وہ ہر معاملے میں حد سے اسراف کرتے چلے گئے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، وہ آپ نے سنا۔ اگلی بات فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے کہ یہ بڑا جرم کیا اس نے، تو اس وجہ سے کتبنا ہم نے لکھ دیا علی بنی اسرائیل، خاص طور پر بنی اسرائیل پہ لکھ دیا، انہو من قتل، کہ بے شک واقعہ یہ ہے، شان یہ ہے، من قتل جو قتل کرے گا، نفسن کسی بھی جان کو، بغیر نفس بغیر کسی جان کے، جان کے بدلے میں تو جان ہے وہ قصاص ہے، اس کے علاوہ کوئی قتل کرے، اور فساد یا فساد برپا کرتے ہوئے قتل کرے، فی الارض زمین میں، فکأنما گویا کہ قاتل اس بندے نے قتل کر دیا، الناس تمام انسانیت کو، جمیعہ سب کی سب کو، ایک جان سب کی جان ہے،
ومن اور اس کے مقابلے میں من جو بندہ احیا زندہ رکھے بچائے ہا کسی بھی نفس کو فکأنما گویا کہ اس نے احیا بچا دیا حیات دے دی الناس جميعا سارے کے سارے انسانوں کو وَلَقَدْ اور پکی بات جاءت آئی تھی ہم ان بنی اسرائیلیوں کے پاس رسولنا ہمارے رسول بالبینات واضح دلائل اور واضح معجزات کے ساتھ ثم پھر بھی ان کثیرا منہم بے شک اکثر لوگ ان میں سے بعد ذالک نبیوں کے آنے کے کتابوں کے آنے کے بعد فی الارض زمین میں لمسرفون البتہ حد سے تجاوز کر لیتے ہیں اسراف کر دیتے ہیں اللہ ہمیں اسراف سے بچائے وہ آپ نے سن لیا تھا حسد کی آگ میں جل کر قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا اور حابیل نے عزیمت پہ عمل کر کے کہا بھائی تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا میں ہاتھ نہیں بڑھاتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک گناہ کو جاری کر کے آئندہ گناہوں کا وبال اپنے متھے لے لوں میں یہ نہیں چاہتا ہوں اس کو دین کا پتہ تھا دوسرا حسد کی آگ میں جل گیا وگرنہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ معاشرے میں پہلے ایک بریائی نہیں ہے معاشرے میں وہ بریائی کر دے اس نے معاشرے میں بریائی کر کے برائی کو وجود دے دیا لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اب جو لوگ اس برائی کو کریں گے تو برائی والے کے اوپر بھی اس کا وبال ہوگا برائی کرنے والوں پر بھی وبال ہوگا یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت من سن سنتاً جاہلیتاً فی الارض جو جاہلیت کا کوئی کام بھی جاری کرے گا تو اس کو تو گناہ ہو گیا لیکن آئندہ اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی کریں گے تو فرمایا فعلیہ اسمہ من ان لوگوں کا گناہ بھی اس کے اوپر ہوگا من غیر ان ینقص من آثامہم شیئا ان کے گناہوں میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی ان مجرموں کو بھی گناہ ہوگا اس کو اسی طرح کا برابر کا گناہ ہوگا اللہ ہمیں اس ظلم سے بچائے اور آج بھی معاشرے میں بہت سارے معاشرے میں برائی نہیں ہوتی ہے ایک نئی بدعت نیا شرک نیا طریقہ ایک بندہ رائج کر دیتا ہے اس کو دیکھے دیکھے جو خاندان کے لوگ یہ گناہ کریں گے اس کے اوپر برابر کا وبال ہے اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں پہلے معاشرے میں نہیں ایک بندے نے کی دیکھا دیکھی سے سارا خاندان کرنے لگ جاتا ہے سارے لوگ کرنے لگ جاتے ہیں اس پاگل کے اوپر پورے کا پورا وبال ہوگا اور جو بندہ دین میں ایک اچھی چیز پہلے معاشرہ بدعت والا تھا شرک والا تھا اور گمراہی والا تھا گناہوں والا بگڑا ہوا تھا ایک بندے نے آ کر لوگوں کو سامنے سنت کی ترویج ایک دفعہ زندہ کی سارے لوگ اس سنت پہ آئیں گے اس سنت زندہ کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا آئندہ جو لوگ اس سنت کو زندہ کریں گے اس کو برابر کا ثواب ملتا رہے گا یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ خاندانوں میں ایک بری رسم چلتی ہے ایک بندہ آ کر بری رسم توڑ دیتا ہے اس وقت تو ہوتی مشکل لوگ برا بھلا کہتے ہیں لیکن رسم توڑ کر اس نے کمال کیا آئندہ خاندان میں جو رسم کو توڑ کر سنت پر عمل کرے گا اس کو برابر کا ثواب ہے من سن سنتاً حسنتاً جو اچھے طریقہ رائج کرے گا معاشرے کے اندر خاندانوں کے اندر قبیلوں کے اندر اور فرمایا اس کے پیچھے اور لوگ بھی اس پہ چلیں گے تو فرمایا اس کو اس کا پورا اجر دیا جائے گا فعلیہ اس کے اوپر ہوگا اس کا اجر من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا بعد والوں کے اجر میں کمی کیے بغیر اس کو ثواب ملتا رہے گا اللہ ہمیں اس طریقے پر چلنا نصیب فرمائے اور معاشرے میں اگر ہم اس چیز کا لحاظ رکھیں گے تو بڑے ثواب لے لیتے ہیں بہت سارے دنیا والے لوگ ایک شرک کی تردید کر کے اچھا سنت خاندان میں جاری کر دیتے ہیں چلے گئے صدقہ جاریہ پیچھے جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ برا عمل کر کے چلے جاتے ہیں وہ تو چلا گیا پیچھے جتنے لوگ اس کے کام کو کریں گے وبال اس کے اوپر ہوگا یہ معاشرے میں بے شمار گناہ تھے وہ آپ جانتے ہیں پہلے لوگوں میں نہیں تھے اب ایک نے کر دیا باقی سارے کرنے لگ گئے وبال اس پر ہے اللہ محفوظ فرمائے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی ہے یہاں بھی اسی کی مثال ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے عرب مکہ میں بیت اللہ کی بنیاد رکھی، پھر مکہ کا شہر آباد ہوا، پہلے طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا، دوبارہ اچھے لوگ تھے، قبیلہ بنو جرہم آباد ہوا، توحید والے زبردست بنیادی توحید رکھی، بڑے عرصے تک کام چلتا رہا۔ سب سے پہلے عمرو بن عامر لوہی نے غیر اللہ کی نیاز دی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ بھی کوئی چیز ہے، اس نے فارس سے سیکھی تھی۔ اب سارے لوگ دیکھا دیکھی سے وہی غیر اللہ کی نیاز دینے لگ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو اس وقت 20-22 بندہ ملت ابراہیمی پر تھا، باقی ساری شرک میں تھے، اسی غیر اللہ کی نیازوں میں، غیر اللہ کی نظروں میں، غیر اللہ کی چڑھاووں میں لگے ہوئے تھے، غیر اللہ کے سجدوں میں لگ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج پر گیا، میں نے جہنم دیکھی تو جہنم میں نے اس بندے کو دیکھا کہ اس کا بہت بڑا پیٹ اور بڑا بدن ہے، بلا ہے ایک بہت بڑی۔ وہ گناہوں کی وجہ سے بندے کا وہاں بدن بڑا ہوگا، نیکیوں کی وجہ سے بھی بندے کا جنت میں قد بڑا ہوگا، انشاءاللہ 60 گز کا ہوگا، اور آدم علیہ السلام والا قد ہوگا اس کا ماشاءاللہ۔ تو اس بندہ بلا پڑی ہوئی تھی، آنتیں اس کی اندر سے نکل کر انگاروں پہ پڑی ہوئی تھیں، اور وہ تڑپتے ہوئے آرام نہیں آتا، بے سکونی میں چکر لگا رہا، آنتوں کے ارد گرد جل رہا ہے، آنتیں ساری انگاروں میں، اللہ بچائے۔ میں نے کہا یہ جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا وہو عمرو بن عامر لوہی الخزائی۔ میں نے کہا یہ کس جرم میں؟ فرمایا وہ اول سنہ، سب سے پہلے اول من سیب السوائب، غیر اللہ کی نظر پر سب سے پہلے جانور اس نے چھوڑا تھا، اور اس کی دیکھا دیکھی سے لوگ سارے غیر اللہ کی نیاز میں آ گئے۔ اللہ نے اس وبال میں اس کو لایا، دیکھو اس کو سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، باقی بھی اس کے غیر اللہ کی نیازوں والے کھڑے ہیں، لیکن اس کو آگ پہ ڈالا ہوا باقی تماشے والے دیکھ رہے ہیں اس کے تڑپنے کو۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، سب کا وبال اس کے اوپر بھی آیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بچے نے ایک نے کہا میں قتل کر کے یہ رسم ڈالنا نہیں چاہتا ہوں تاکہ میں اپنا بوجھ بھی، تیرا بوجھ بھی، آئندہ آنے والوں کا بوجھ اٹھا لوں، تو یہ غلطی کرتا ہے تو تیری مرضی۔ یہ نصیحت کی تھی اس نے، تو اگر یہ قتل کرے گا تو تیرے اوپر تیرے گناہ کا بھی بوجھ، آئندہ آنے والوں کا بھی بوجھ ہوگا۔ 12 لوگ قتل کر بیٹھا، آپ نے سنا تھا، قتل کر کے پھر بھائی کو لاش کو بھی نہیں چھپا سکا، اتنا حواس باختہ ہو گیا، عقل معاف ہو گئی۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے اپنا نظام چلایا، کوے کو بھیجا، سنا تھا آپ نے۔ کوے نے جب کوے کو قبر کھود کر دفن کیا، شرمندہ ہوا۔ شرمندہ قتل پہ نہیں ہوا، قرآن نے کہا تھا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، شرمندہ قتل پہ ہوتا تو توبہ ہو جاتی، لیکن شرمندہ اس بات بھی ہوا کہ میں کدی کوے کی طرح بھی نہیں ہوں۔ جب انسان غلطی کرتا ہے، کوا چھوٹا سا ہے لیکن انسان کی عقل اعلیٰ ہے، غلطی کرتا ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اللہ بچائے۔ اب اس کو پتہ ہی سمجھ نہیں آ رہے میں بھائی کا کروں کیا۔ کوا بھی پہلی دفعہ اس کا بھائی مرا تھا نا، لیکن اس کے دماغ نے کام کیا کہ میں بھائی کی لاش کو اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے، اسی مٹی کے حوالے کرتا ہوں، یہ ہماری ماں ہے۔ کوے کو یہ بات سمجھ آ گئی اور اس نے اپنی بھائی کی لاش کو قبر کھود کر دفن کر دیا، وہ آپ نے سنا تھا۔ اب اس نے دیکھا تماشا، قرآن نے کہہ دیا، پھر کہنے لگا ہائے یا ویلتا عجزت، ہائے افسوس میں تو عاجز آ گیا، ان اکون مثل ھذا الغراب، اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا میں۔ یہ اللہ نے بتایا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو عقل پہ پردے آ جاتے ہیں، اللہ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ گناہ بڑی گندی چیز ہے، انسانی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، بہت ساری چیزیں سمجھنے سے انسان قاصر رہ جاتا ہے، پھر بے شک باتیں کرے گا منہ سے، میں بڑا دانشور ہوں، میں بڑا افلاطون ہوں، لیکن بیچارہ تیری خود عقل کام نہیں کرتی تو کیا کرتا ہے، تیری باتوں کا کیا اعتبار ہے۔ تو بڑا شرمندہ ہوا کہ میں کوے کے برابر بھی نہ ہو سکا۔ بہرحال اپنے بھائی کی لاش دفن کی ہے، وہ آپ نے سنا تھا، اللہ نے فرمایا یہ گناہ پہلا ہوا، اور قتل اللہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ پہلا قتل، اس کے بعد جتنے قتل ہوں گے اس کے اوپر وبال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس نے لوگوں کو غلط طریقہ سکھایا۔ اب بھی معاشرے میں بعض قبائل میں، بعض قبیلوں میں، خاندانوں میں بعض جرم نہیں ہے، نہ قتل ہے، نہ فساد ہے، نہ لڑائی ہے، لیکن ایک بندہ کر دیتا ہے، دوسرے دیکھا دیکھی سے 4 مار دیتے ہیں۔ اب تو تباہی آ گئی ہے، اب تو انسانوں کی قدر تک نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تھے، طواف کر رہے تھے،
بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے، بیت اللہ کی عظمت ہے، بہت بڑا مقام ہے. نبی کہنے لگے ما اعظم کا و اعظم شانو کا ما اطیبو کا، تو کتنا بڑا ہے او بیت اللہ، تیری کتنی بڑی شان ہے بیت اللہ، تو کتنا اعلیٰ اور پاکیزہ گھر ہے اللہ بیت اللہ. لیکن آگے یہ باتیں ذکر کر کے پھر نبی نے فرمایا لیکن بیت اللہ تجھ سے زیادہ بڑی شان، بڑا مقام، بڑی پاکیزگی اللہ نے انسان کو دی ہے. تو فرمایا تیری حرمت کا لحاظ بھی ضروری ہے لیکن انسان کی حرمت تجھ سے بھی برتر ہے. اسی لیے بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں مجذوبانہ انداز میں بیت اللہ گرانا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا ایک بندہ گرانا گناہ ہے. لیکن آج ہمارا حال دیکھ رہے ہیں آپ، بات بات پہ کچھ بھی نہیں ہے. بیٹا باپ کو مارتا ہوا نظر آیا، ماں کو مارتا ہوا نظر آیا ہے، اور تو دور کی باتیں ہیں 2-4 ٹکوں کے لیے مارتے ہوئے نظر آئے ہیں، معمولی بات پر قتل کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ سے زیادہ انسان کا مقام ہے. اور یہ اس کو ادھر سب سے پہلا قتل اس نے کیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی لیے قرآن مقدس نے یہ بھی ذکر کر کے فرما دیا ہے اسی آیت کریمہ میں، چھوٹے بھائی نے بڑے کو کہا تھا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، تو مجھے قتل کرے گا، اپنا گناہ بھی میرے گناہ بھی، آئندہ انسانوں کے گناہ اپنے متھے لے لے گا لیکن ہوگا جہنم والوں میں سے. قتل کی وجہ سے بندہ جہنم میں جاتا ہے. اور قرآن نے بھی، ہمارے قرآن نے اسی صورت نساء میں ذکر کیا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو جان بوجھ کر مسلمان کو مارے گا اس یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اب مسلمان کو ہی مارا جاتا ہے، کس کے لیے؟ پتہ نہیں صحیح بات کا. یہ قتل بہت بڑا گناہ ہے لیکن معاشرے میں قرآن نہ ہونے کی وجہ سے، دین نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بات کی پرواہ تک نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑا جرم ہے. فَكَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کو خصوصی مخاطب اس لیے کیا، ہر ایک کے لیے بتا دیا قتل ناجائز ہے. لیکن بنی اسرائیل قتل زیادہ کرتے، یہ رسم ان میں زیادہ آ گئی تھی، اور آج یہ رسم ہمارے معاشرے میں ہے. بنی اسرائیل قتل کرتے کرتے اتنے آگے بڑھ گئے نبیوں کو بھی مار دیتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، قرآن نے کہا کہ نبیوں کو ناحق مار کے رکھ دیتے تھے، علماء کو مار دیتے تھے. اور آج آپ کے سامنے ہے کیا مسئلہ ہے، کیوں مارا؟ فلاں جگہ عالم مار دیا، فلاں جگہ مار دیا، فلاں مار دیا، فلاں مار دیا. یہ پورے بنی اسرائیل ہے. پیچھے کیا ہے کوئی پتہ نہیں کیا ہے، کچھ چھوٹا موٹا مفاد ہوگا یا کسی کا اشارہ ہوگا. عوام کو مارتے ہیں، رشتہ دار معمولی بات کی وجہ سے، معمولی تنازع کی وجہ سے، معمولی پیسوں کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے تباہی کر کے رکھ دیتے ہیں. فرمایا بہت بڑا گناہ ہے. بنی اسرائیل یہ کام کرتے. فرمایا ہم نے یہ لکھ دیا، فرض کر دیا ہے، پکی بات ہے. من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی کو بغیر کسی جان کے مارے گا، جان کے بدلے میں جان مارنی جائز ہے لیکن وہ ارباب اقتدار کریں گے، وہ قاضی کرے گا، وہ جج فیصلہ دے گا، عدالت میں ثابت کرے کہ اس واقعتاً اس قاتل نے اس کو قتل کیا، قصاص میں قتل ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. وہ ارباب اقتدار. یا یہ مرتد ہو گیا اس لیے اس کو مارا جائے گا، یا اس نے شادی شدہ بندے نے زنا کیا پھر مارا جائے گا. یہ 3 وجہوں سے بندے کو مارا جا سکتا ہے، اسلام میں اس کے علاوہ نہیں مارا جا سکتا ہے. فرمایا جو کسی بندے کو بغیر کسی جان کے مارے گا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد اور بدماش بنتے ہوئے قتل کریں گے لوگوں کو. فرمایا فکانما قتل الناس جميعا، یہ ایسے ہے جس نے اس نے کل انسانیت تباہ کر دی ہے. ایک بندہ قتل، یہ راستہ کھل گیا قتلوں کا، یہ دیکھو یہ انسانیت. فرمایا یہ جری ہو گیا ہے قتل پر، یہ قتل بڑے گناہ ہے. اور اس کے مقابلے میں چھوٹی موٹی لڑائی ہے، 2-4 پیسوں کی لڑائی ہے، 2-4 جائیداد کی لڑائی ہے، 2-4 گالیوں کی ہو گئی، یہ آگے سے کہتا ہو یار لڑائی ہو جائے گی، بندہ مارا جائے گا، فضول. نہ یہ زمین کام آنے والی، نہ مکان کام آنے والا، نہ پیسہ آنے والا، یہ کھسک جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے تاکہ قتل نہ ہو جائے. فرمایا جس نے ایک جان کو قتل سے بچا دیا، نہ لڑائی سے، جنگے سے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے کل انسانیت کو حیات بخشی. اتنا بڑا اجر ہے. کل انسانیت کو حیات کوئی معمولی اجر ہوگا؟
اسی طرح کسی کی جان جاتی تھی اور اس نے دوائی کے دے کر ڈاکٹر تک پہنچا کر علاج معالجہ، گویا اس نے کل جان بچا دی ہے۔ اور آگے فرمایا ہم نے بے شمار انبیاء تک اس بات کو دلائل کے ساتھ بھیجا تھا، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر اس کے انبیاء کے باوجود بہت سارے لوگ اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرتے ہیں اور قتل کو آگے لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ میں نے پرسوں بھی ذکر کیا تھا، حضرت عثمان حکومت ہے، خلیفہ وقت ہے، لوگ ناجائز قتل کرنا چاہتے ہیں اس کو، لیکن کہتا ہے میں اپنا ہاتھ رنگین نہیں کروں گا، میں مکہ کی حرمت پامال نہیں کروں گا، مسجد نبی پامال نہیں کروں گا، جان دے دی، کہتا ہے تم مارو، میں قتل کر کے دروازہ کھول کر بلوائیوں فسادیوں کو آگے کر کے جھگڑا امت میں ڈال دوں، میں اپنی آخرت نہیں برباد کرنا چاہتا ہوں، تم کرو۔ یہ بہت بڑا جرم تھا اور قتل بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا، پوری دنیا ختم ہو جائے، فرمایا یہ خیر من ان تقتل نفسا، یہ پوری دنیا زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، ایک بندے کے قتل سے دنیا خراب ہو جائے تو یہ بہتر ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اللہ ہی معاف فرمائے۔ اور قیامت کے دن فرمایا ایک آدمی کو دیا جائے گا، زمین تیری، آسمان تیرا، زمین کے خزانے تیرے، اور فدیہ دے دے اپنی جان کا۔ قاتل کو کہا جائے گا تو اپنی جان کا فدیہ زمین ساری دے دے، خزانے سارے دے دے، آسمان دے دے۔ وہ کہے گا جی دیتا ہوں، اللہ کہے گا نہیں قبول کرتا ہوں، سزا بھگتنی پڑے گی۔ زمین سے بھی زیادہ، آسمان سے بھی زیادہ انسانی عظمت ہے، لیکن آج پامال ہو رہی ہے۔ کیوں؟ جہالت میں چلے گئے، مفاد پرستی میں چلے گئے اور اندھی جہالت میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے اور معاشرے کو بھی بچائے۔ تو اللہ نے فرما دیا یہ قتل ایک ہوا، آئندہ بھی قتل کا وبال، تو حد المقدور انسان بچے، مجھ سے کہیں ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ میری وجہ سے معاشرے میں یہ غلط رسم چل جائے اور اس کا وبال میرے اوپر۔ اچھا کام کر کے چلے جاؤ، خاندان اچھا کریں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، تیرے بندے ہیں، تو عفو درگزر فرما دے۔ معاشرے کے اندر جو بدامنی ہے، فساد ہے، ظلم ہے، قتل ہے، یا اللہ اس تباہی سے امت کو محفوظ فرما، امت کو ہدایت نصیب فرما، دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب جتنی دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی روح تک تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکت رحمت نازل فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی نصیب فرما۔ جو بچے بے جوڑے ہیں اللہ ان کو بہتر جوڑے نصیب فرما، جو بچیاں بے جوڑے ہیں اللہ ان کو حیا میں رہتے ہوئے بہتر تقدیر میں منسلک فرما دے۔ یا اللہ تو رحم کا معاملہ ساری امت سے فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وسلم۔